تھا تو بابا نے کہا تھا کہ اگر آپ یاد کر لو گے تو میں آپ کو مدینے لے جاؤں گا. لے گئے. ہاں جی. ہوا ہے ہاں جی عمرہ کر کے سنایا تھا. ماشاءاللہ. آپ لوگ ہوا تو میں اللہ کے نبی کو سنانا چاہتی ہوں. بن ہاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مزر بن نزار بن معد بن أدران بن أود بن حميسة بن سلمان بن. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر. ناظرین آج ہم موجود ہیں ایک ایسی بچی کے ساتھ کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر کرتی ہے کہ چھوٹی سی عمر کے اندر شجرہ نسب یاد کر لیا. شجرہ نسب ہوتا کیا ہے میں آسان ورڈز میں آپ کو سمجھا دوں. جیسے فیملی ٹری کہا جاتا ہے اس کو شجرہ نسب کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب اس بچی نے جب یاد کیا تو اس کی عمر صرف اور صرف 3.5 سال تھی اور 4 سال کی عمر کے اندر عمرے کی سعادت نصیب ہوئی اور روضہ رسول پہ جا کر اس بچی نے شجرہ نسب سنایا. ان کے والد سے پتہ چلا کہ جب یہ سنا رہی تھی شجرہ نسب تو سناتے ہوئے رو رہی تھی. آپ دیکھیں کہ 3.5 سال کی بچی 4 سال کا بچہ اگر آج کل ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ گیمنگز میں ٹی ویز میں کارٹونز میں اتنا لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا. لیکن اس بچی کا کیا محبت کا جذبہ ہوگا کہ اس نے 3.5 سال کی عمر کے اندر شجرہ نسب یاد کر لیا. کتنا مشکل کام ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب مذہبی اسکالر ہیں. پوری دنیا ان کو جانتی ہے, پورا پاکستان ان سے محبت کرتا ہے. پہلے شخص وہ تھے جنہوں نے 2000 میں شجرہ نسب یاد کیا اور روضہ رسول پر جا کر شجرہ نسب سنایا. اور ان کی بھی یہی کیفیت تھی کہ شجرہ نسب سناتے ہوئے وہ رو رہے تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ اس چھوٹی سی بچی نے 3.5 سال کی عمر میں شجرہ نسب سنایا بھی اور یاد بھی کیا تو انہوں نے خود ریکویسٹ کی کہ اس بچی کو مجھ سے ملوایا جائے. اور جب بچی ملی تو انہوں نے اس کو چائلڈ سٹار کا لقب بھی دیا اور پیار بھی دیا اور گفٹ بھی دیا اور اس بچی کے فین ہو گئے مولانا طارق جمیل صاحب. تو آپ خود سوچیں کہ کتنی بڑی سعادت ہے اس بچی نے 3.5 سال کی عمر میں حاصل کی. بچے سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جس عمر کے اندر بچے گیمز کھیلتے ہیں اس عمر کے اندر اس نے اتنا بڑا کام کیا اس نے کیسے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مریم کیسی ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں. مریم آپ کی عمر بھی 6.5 سال ہے اور 3.5 سال کی ایج کے اندر آپ نے یہ کام کر لیا. آپ کو آپ کے پاپا کہتے تھے, مما کہتے تھے یا خود سے آپ کے دل میں یہ بات آئی؟ یہ مجھے بابا کہتے تھے. بابا کہتے تھے. آپ نے کیسے یاد کیے یہ مولانا صاحب کی جو اسپیچز ہوتی تھی اس میں وہ نام لیتے رہتے تھے تو مجھے سن کے یاد ہو گیا تھا. تو کتنا ٹائم لگا آپ کو یہ یاد کرنے میں؟ یہ 1 ویک لگا تھا. 1 ویک کے اندر آپ نے یاد کر لیا تھا؟ ہاں جی. تو آپ کو مشکل پیش آئی یا آپ نے آسانی سے کر لیا؟ آسانی سے کر لیا تھا. آسانی سے کر لیے. ہاں. تو جب آپ نے یاد کیے اس کے بعد آپ عمرہ کرنے گئی اور وہاں جا کر جب آپ نے روضہ رسول پر جا کر یہ سنایا تو آپ روئی کیوں تھی؟ ویسے خود سے رونا آ گیا تھا؟ ہاں جی. تو کیا اس وقت سوچ رہی تھی, آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ اللہ کے نبی کی محبت نظر آ رہی تھی. بس محبت کی وجہ سے آپ رو رہی تھی؟ ہاں جی. تو اس کے بعد جب مولانا طارق جمیل صاحب نے آپ کو بلایا, پہلے آپ ان کو ٹی وی پہ سنتی ہوں گی, اس کے بعد آپ نے وہ یاد کہ جب بلایا تو آپ کتنا خوش تھی؟ بہت زیادہ خوش تھی. بہت زیادہ خوش ہاں تھی. جی. ان کو پھر آپ نے سنایا شجرہ نسب؟ ہاں جی. کوئی غلطی نکال لی انہوں نے؟ نہیں. بالکل ٹھیک سنایا آپ ہاں نے. جی. تو ابھی ہمیں بھی سنا دو آپ. اللہ کے نبی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. اللہ کے نبی آپ سچے, آپ کی نسل سچی, آپ کی جد سچی, آپ کا شرح سب سے اعلیٰ, آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ, آپ کے حرم درمیان آخرت کا پردہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مزر بن نزار بن معد بن أدران بن أود بن حميسة بن سلمان بن أوس بن بوز بن قموال بن أبي بن أوام بن ناشك بن زاب بن ملداس بن يدلاف بن طابق بن جاهم بن ناهش بن مافي بن عيفي بن أبكر بن عبيد بن دعاء بن حمزان بن سنبل بن يسنبي بن يزن بن يلهن بن روا بن أيزي بن زشان بن يسد بن أتنات بن لهام بن مكسر بن ناهد بن زار بن سمي بن مزي بن إرق بن أرام بن كدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن
قادر بن نحور بن سروج بن رہوف بن فائد بن عابل بن فرشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشالک بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن کنان بن انوش بن شیشر بن آدم علیہ السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک اس بچی نے یاد کیا, اور میرا خیال سے مولانا طاہر جمیل صاحب کے بعد پورے پاکستان میں یہ پہلی بچی ہوگی جس نے شجرہ نسب یاد بھی کیا اور روضہ رسول پہ جا کے سنایا بھی. آپ کو مولانا طاہر جمیل صاحب کو آپ سنتی ہیں, ابھی بھی سنتی ہیں, آپ کو ان چیزوں سے محبت ہے؟ ہاں جی. تو آپ کا فیوچر میں کیا کرنے کا پلان ہے؟ حافظہ بھی بننا ہے آپ نے؟ ہاں جی. حافظہ بنیں گی؟ ہاں جی. آپ کو اور کیا, آپ کو اللہ کے نام بھی آتے ہیں؟ ہاں جی. وہ بھی سنانا چاہو گی آپ؟ ٹھیک ہے. یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الباعث الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المبصر المبدی المعید المحمي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد السماء القادر المقتدم المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواعي المتعال الباطن التواب المتقي الرؤوف المالك المقيم ذو الجلال والإكرام المبسط الجاري الغني المغني المعز النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کہ اس بچی نے شجرہ نسب بھی سنایا اور اللہ پاک کے نام بھی سنائے. یہ بچی تو مبارکباد کی حقدار ہے ہی, لیکن اس کے والدین بھی مبارکباد کے بالکل حقدار ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کی اس طرح تربیت کی. ہماری دعا ہے کہ اللہ اس بچی کو حفاظت کرے, اپنا حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح یہ اسلامک چیزوں کو کنٹینیو کرتی رہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.